جب انسان ایک صحیح اور غلط کو اپنی پرسنل ایشو کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہے تو وہ بحث و مباحثے میں چلے جاتا ہے. اور اگر ان سچویشن کی ساتھ آج کی سچویشن دیکھیے, صرف دینی معاملات میں نہیں ہے, آج دیکھیے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, فیملی ایشوز میں ڈفرینسز ہیں, ریلیجیس ڈفرینسز ہیں. ایٹ ٹائم ہم سمجھتے ہیں شاید کانفلکٹ مینز ایبسنس آف ڈفرینسز. اٹس ایکچولی ٹو بی ایبل ٹو نو ویئر یو ڈرا دا لائن اینڈ ڈس ایگری. اختلاف تو ہو سکتا ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیچ میں بھی جو ہے وہ اختلاف تھا کچھ معاملات کے اندر. وہ ڈس ایگری کرتے تھے کہ ان کی میری انڈرسٹینڈنگ یہ, ہم نے اس کو ایسے سمجھا, آپ نے اس طرح سمجھا, نو وریز. لیکن ہم جو ہے وہ اس کو خلاف میں تبدیل کر رہے تھے کہ جسٹ بیکاز یو آر ڈس ایگریئنگ ود می دس مینس کہ تم جو ہے نا وہ حق کے اوپر نہیں ہو. اگر آپ بحث برائے بحث کرتے ہو نا تو یو آر نو ڈفرنٹ دین دیٹ پرسن یو آر ہیونگ اے ڈبیٹ ود. فقہی نوعیت کے مسئلے ہو گئے یا دین کی کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ کا اختلاف ہے نا, شیطان اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ ٹو پروو حق, یو تھنک دیٹ یو آر دا حق, اور پھر آپ اس چیز کو انفورس کرنے لگتے ہیں. آج مسجد میں تھا تو جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ ہی تھا. ابھی عشاء کی نماز پہ تھا تو میں نے ایک بردر کو دیکھا کہ صف میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کافی بیچ میں گیپ رکھا ہوا تھا. تو جو طریقہ ہے کہ میں نے ان کو ذرا پش کر کے وہاں پہ کرنے کی کوشش کی, تو خیر وہ نہیں ہوئے تھے, لیکن جماعت کے ساتھ میں نے ان کے برابر جوائن کر لیا. تو نماز سلام پھیرنے کے بعد پھر مجھے یوں کر کے دیکھ رہے تھے. تو جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے غلطی سے مجھے ہاتھ رکھا تھا یا آپ کر رہے تھے؟ میں نے نہیں, میں کر رہا تھا صف کی طرح. یعنی میرے گھٹنے میں درد تھا تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ برابر والے کو گھٹنا لگے. تو کیا کہتے ہیں, مجھے پتہ ہے اس علم کے بارے, اس چیز کے بارے میں پتہ ہے مجھے. میں نے اچھا ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا. میں نے صرف گیپ دیکھو کہ اکثر لوگ آپ دیکھیں نا صف میں نہیں رہتے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سچویشن کہ آپ لوگوں کو چیز بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا پرسپیکٹیو کوئی وجوہات الگ ہوتی ہیں. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں آپ تو بیٹھنے کے وقت سائڈ میں ہو جائیں, آپ نے یوں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کرسی پہ بیٹھ جائیں. تو بات چونکہ آج ہم لوگ کی کانفلکٹ کی چل رہی ہے, ڈفرینسز کی چل رہی ہے, اختلافات کی چل رہی ہے, ہم ایسے ٹائم میں گزارا کر رہے ہیں جہاں پر لوگ کی انفارمیشن بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کی معلومات بڑھتی جا رہی ہے, لیکن فہم کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور میں سچویشن کو اگزامپل یہ نہیں دے رہا کہ کون صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن مقصد سے بات کرنے کا یہ ہے کہ کانفلکٹ جب انسان ایک صحیح اور غلط کو اپنی پرسنل ایشو کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہے تو وہ بحث و مباحثے میں چلے جاتی ہے. اور اگر ان سچویشن کی ساتھ آج کی سچویشن دیکھیے, ہمارے پاس سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بحث سے بحث کر رہے ہیں اور ڈس ایگریمنٹس پہ ڈس ایگریمنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بعد میں بہت اختلاف دیکھو گے, بہت اختلاف دیکھو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنہیں کہ تم بعد میں بہت اختلاف دیکھو گے, اور جو طریقہ ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف اس کو لوٹانا ہوگا. فردوہ الی اللہ و رسول ہی, اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اور صحابہ, حدیث میں آیا کہ جو صحابہ ہیں, خلفائے راشدین ہیں, ان کی طرف چیز کو لوٹانا. اور یہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یار انہوں نے کیا کہی ہے, اور اس کے لیے علم کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے جذبات زیادہ ہوتے ہیں کانفلکٹس, اب وہ صرف دینی معاملات میں نہیں ہے. آج دیکھیے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, لوگوں کے فیملی ایشوز میں ڈفرینسز ہیں, ریلیجیس ڈفرینسز ہیں. اینڈ ایٹ ٹائم ہم سمجھتے ہیں شاید کانفلکٹ مینز ایبسنس آف ڈفرینسز, وچ از ناٹ دا کیس. واٹ ڈو یو سے؟ conflict management does not mean absence of differences. Absolutely. It's actually to be able to know where you draw the line and disagree for the sake of being able to understand کہ آپ کا opinion ہے. I've tried to make you understand and at least I know that you're coming from a educational point of view. Yes. اور یہاں پہ آپ نے ڈفرینس کریٹ کرنا پڑتا ہے. اگر یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے, بٹ ان مائی اوپینین یہ ایٹیٹیوڈ اب ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ دین کے سلسلے میں جڑتے ہیں. Otherwise you see things in black and white. Yes, And we still learning and you need to realize, جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے آج تک کسی سے ڈیبیٹ نہیں کی یا کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کیا الا یہ کہ میری انٹینشن رہتی تھی کہ یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے اس کی بات پر لیا, اور اگر وہ غلط ہے تو وہ میری بات پر آ جائے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری انٹینشن کیا ہے کسی کے ساتھ ڈیل کرنے میں. ایسی ہے ہم میرے خیال سے ہم نا ایگوز کو بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں, چاہے گھروں کی بات ہو, ورک پلیس کی بات ہو, چاہے وہ
کے اندر بھی بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے. ہم تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھتے رہے ہیں پاک و ہند کے اندر خاص طور پہ یہ جو مناظرے والا کلچر ہے, اور اس کے اندر بھی آپ کو سیم چیز نظر آتی ہے, آپس میں نیم کالنگ, بدتمیزی, ایگوئسٹک اپروچ ہر چیز کے اندر. آپ ایون اگر آپ ابھی بھی دیکھ لیں, اگر دعوتی فیلڈ کو آپ اٹھا لیں, وہاں دیکھ لیں, آپ نے پولیٹیکل سنیریو کی بات کی, ادھر دیکھ لیں, آپ سو کالڈ سیلیبریٹیز کو آپ دیکھ لیں, ہالی ووڈ بالی ووڈ کے اندر دیکھ لیں, وہاں پہ بھی لوگوں کے بیچ میں نا بیف چل رہے ہوتے ہیں, پنگے چل رہے ہوتے ہیں, لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہیومن آپس میں اختلاف ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس اختلاف کو خلاف میں تبدیل نہیں ہونے دینا. اختلاف تو ہو سکتا ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیچ میں بھی جو ہے نا وہ اختلاف تھا کچھ معاملات کے اندر, وہ ڈس ایگری کرتے تھے کہ ان کی میری انڈرسٹینڈنگ یہ, ہم نے اس کو ایسے سمجھا, آپ نے اس طرح سمجھا, نو وریز. لیکن ہم جو ہے وہ اس کو خلاف میں تبدیل کر رہے ہیں کہ جسٹ بیکاز یو آر ڈس ایگریئنگ ود می دس مینس کہ ناؤ یو آر اے بیڈ پرسن, دس مینس کہ تم جو ہے نا وہ حق کے اوپر نہیں ہو. اور اس کے اندر میرے خیال سے ہمیں تھوڑی سی نا وہ ڈیمارکیشن بھی کرنی پڑے گی پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک وہ معاملات ہیں وچ آر فیکٹس جو کہ آبزرویشنس کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ پاکستان کا لاسٹ وزیر اعظم اس سے پہلے وہ عمران خان تھا, ابھی جو ہے وہ شہباز شریف ہے. تو یو کی ناٹ ریفیوٹ دس از I'm sure political parties ڈس ایگری کریں ہاں پولیٹیکل پارٹیز اگین بولیں گے نہیں یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ تو سلیکٹڈ تھے, الیکٹڈ بھی تھے. ایگزیکٹلی یہی تو بات سمجھنی ہم نے کہ جو چیز ہے وہ ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیز آر دا گراؤنڈ ریالٹیز. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ پاکستان کے ویزے کے اوپر آپ اسرائیل نہیں جا سکتے, پاکستان اسرائیل کا ویزا نہیں لگنے دیتا. دیز آر گراؤنڈ ریالٹیز. آپ کو اچھا لگے برا لگے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیز آر دا گراؤنڈ ریالٹیز, اٹ از واٹ اٹ از. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جس کے اندر آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دے آر سبجیکٹ ٹو یور اون انڈرسٹینڈنگ, یور اون انٹرپریٹیشن. مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہوا, کوئی بھی واقعہ آپ اٹھا لیں, XYZ واقعہ ہوا, وہاں پہ یہ آپس میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, دس از دی آبجیکٹیو ٹروتھ, یہ واقعہ ہوا, یہ آپ نے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اختلاف کس بات پہ ہو سکتا ہے؟ اختلاف اس بات پہ ہے کہ آپ کی پرسیپشن کیا ہے. اس نے اگلے والے نے بریک ایسے ماری, اس نے بغیر انڈیکیٹر کے یہاں پہ مڑا, میں اوور سپیڈ کر رہا تھا یا کیا تھا. اب یہاں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرسیپشن کے اوپر, آپ کی پوائنٹ آف ویو کے اوپر, آپ کی نالج بیس کے اوپر. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ اختلافی معاملہ آ سکتا ہے کہ یار میں نے اس معاملے کو ایسے دیکھا, میں نے اس معاملے کو اس طریقے سے یہاں پہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کی. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یار یہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا پرسپیکٹیو اور ہے, اس کا پرسپیکٹیو اور ہے, اینڈ وی ہیو ٹو رسپیکٹ دیٹ پرسن ان دس ریگارڈ ہو از کمنگ فرام اے مور نالجبل بیک گراؤنڈ, یا وہ زیادہ قریب سے آ رہا ہے, اس کو اس کے بارے میں, اس ایک سبجیکٹ کے بارے میں, ایونٹ کے بارے میں زیادہ نالج ہے. یہ دوسری ٹائپ ہوگی. ایک تیسری ٹائپ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہوتی ہیں پرسنل پریفرنسز. اب مثال کے طور پہ اب جہاں پہ نہ کسی چیز کو اسلام نے منع کیا, نہ کلچرلی کوئی چیز معیوب سمجھی جاتی ہے. میں نے گرے شرٹ پہنی ہے, گرینش گرے شرٹ پہنی ہے, زرین نے بلو پہنی ہے. اب ہم اس پہ لڑائی شروع کر دیں گے, بلو زیادہ اچھا کلر نہیں ہے, یہ گرے زیادہ اچھا کلر ہے. تو یہ اگین ایک نان سینس قسم کی گفتگو ہوگی جو کہ آپ پریفرنسز کے اوپر بات کریں. پریفرنسز کی اچھا کون سا, لیکن زیادہ میسکولن کیا ہے, اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے. ہاں اس پہ بات کی جا سکتی ہے, اگین وچ از اگین سبجیکٹ ٹو یور اوپینین. ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ہم ان چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ میرا اوپینین ہی ٹرو ہے, اور میں جو ہے نا وہ ہر معاملے کے اندر میرا اوپینین درست ہے, اور اگلا بندہ جو ہوگا وہ ہمیشہ غلط کے اوپر ہی ہوگا اور جھوٹ کے اوپر ہی ہوگا. اور جو میرا پرسپیکٹیو ہے, ایون اف ہی از آن اے ویلڈ پوائنٹ آف ویو, میرے سے ویسے اختلاف ہے لیکن مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے, یہ والی ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. دیکھیے پرسپیکٹیوز کا اختلاف ہو سکتا ہے, پیپل ہیو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز, لوگوں کی زندگی کے الگ تجربے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, اینڈ وی اسٹل لرننگ, اینڈ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود بھول جاتے ہیں, دے آر ویری ریئر سچویشنز, لیکن کم از کم آپ کا ایک جنرل ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ آپ وہ ادب نہ کھوئیں اختلاف کرنے کے لیے. وہ آپ کو جتنا خالی دماغ ہوگا اتنا ہی آپ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہو. آپ جب دین پڑھنا شروع کرو, دین کے کام میں شروع کرو, ہمارا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ہم بہت آرگیو کرتے تھے, کتابیں لے کر مشائخ کے پاس جاتے تھے, ڈفرینس اوپینین جو اسکول آف تھاٹس ہے اس کے بارے میں ہماری ڈبیٹس چلتی تھی. دین آفٹر ورڈ اوائل یو ٹین ٹو انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے دے آر سم ویلڈ ڈفرینسز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں یا ان کے ایویڈنسز الگ ہیں, they are also coming with the intention of being able to reach the right understanding according to Quran Sunnah. اب وہ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہو when they can be specific understanding, لیکن ہمیشہ ایک ادب کا معاملہ ہو کہ دیکھیے ایک امام مالک رحمہ اللہ کے پاس اگر کوئی آ کے بحث کرتا تھا تو he would get up and leave.
ایک عالم کے معاملے میں کہ ایک عالم اس بات کو جانتا ہے کہ جہالت کیا ہوتی ہے، لیکن ایک جاہل عالم کی قدر نہیں جانتا. آج جو جہلاء ہیں وہ علماء کے بارے میں بیوقوف طریقے سے بات کرتے ہیں، بے ادبی سے بات کرتے ہیں. ان کو یہ بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا ہے کیا، انہوں نے کبھی نہ پڑھا. تو ہمیں ہمیشہ ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے دیکھیے آپ کے سوچنے کے انداز میں ایک صحیح بات ہوگی کہ ان دا سینس کہ آپ جس چیز پہ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ ایک اپنے پرسپیکٹو سے چیز دیکھ رہے ہو، تو یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ آن دی ادر سائڈ. انہوں نے کیا یا نہیں کیا، انہوں نے تو کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا، بیکاز یو ناٹ اویئر آف اٹ. دیٹ ڈز ناٹ مین مے بی یو ہیو نیور بین گیون دیٹ اپرچونیٹی کہ آپ ان کے گراؤنڈ میں جا کے دیکھو. اینڈ دس از وائی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ ریگارڈلیس آف یو بینگ ایبل ٹو ڈس ایگری اینڈ یو مے بی رائٹ ان یور ڈس ایگریمنٹ، لیکن آپ ادب کا دائرہ نہیں چھوڑتے. تاکہ جو مثال کے طور پہ آپ اپنے ماں باپ سے اگر بات کرتے ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ سے اختلاف کرو گے، اینڈ ٹائمز یو گوئنگ ٹو بی رائٹ، اٹس کنسرننگ یور لائف، بٹ آپ اپنے ادب کا معاملہ نہیں کمپرومائز کرو گے. اسی طرح سے علماء کا معاملہ ہے، اسی طرح سے اپنے مسلمان بھائی کا معاملہ ہے. آپ اس سے اختلاف کرو گے لیکن آپ اس کی جان، عزت اور مال کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. ہم کمیونیکیٹ کرنے کی ادب نہیں سیکھتے. ہم نے اصل میں مسئلہ یہاں پہ یہ کہ ہمیں شاید پیسے بنانے والا تو انڈیویجول بنا دیا ہے، لیکن ہمیں کمیونیکیٹ اور ایک سویلائز انداز سے لوگوں سے ملاقات کس طرح سے کرنی ہے، ڈس ایگری کس طرح سے کرنا، یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا. ہماری کمیونیکیشن سکل زیرو ہے. اور یہ خالی ہماری انڈو پاک کا ریجن نہیں کا معاملہ نہیں ہے، آپ یہ بات دنیا بھر میں دیکھ لیجیے. لوگ کیونکہ انہوں نے اسکولز میں صرف کتابیں چاٹی ہیں، انہوں نے صرف گریڈ حاصل کیے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بہتر انسان بننے کا معاملہ نہیں کیا. اور یہ تبھی آئے گا، دیکھیے کہ کتابوں سے نہیں آئے گا، یہ آپ کو مینٹور سے آتا ہے، تمیز کے لوگوں سے آتا ہے، یہ آپ کو زندگی کے تجربے سے آتا ہے. آج ہی میری کچھ اسٹوڈنٹ نے میری میسج کیا کہ سر ہم لوگ شادی کے اس کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا وائی سی کا آفس ہے وہاں پہ. تو ہمیں 7 سال پرانی، کیونکہ میں نے ان کو یونیورسٹی میں پڑھایا، تو انہوں نے بولا ہمیں وہ دن یاد آ گئے. اینڈ ہم نے یہ بات کو ریئلائز کیا کہ ہم کتنے اسٹوپڈ تھے، بیکاز دے یوز ٹو کمیونیکیٹ ود می ایز اے ٹیچر کہ سر ہماری زندگی مسئلہ ہے. دے ور ویری فیمنسٹک ان دیئر آئیڈیاز اینڈ دے ور لائک کبھی کبھار ہم تنگ آ گئے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے نا کہ میں ان کو مذاق میں اس چیز کو ٹال دیتا تھا کہ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے نا روڈ پہ جو ہے نا کسی گاڑی والے کی نہیں جانچ ہے، میں نے تو فضول میں جمعہ دار کا کام بڑھا رہے ہو، ٹھیک ہے. تو دے یوز ٹو لاف ایٹ اٹ. تو میں ان کو طرح طریقے سے وہ کرتا تھا. آج بولتے ہیں دس از واٹ گروئنگ اپ از آل اباؤٹ. You are very emotional when you are young, in your university days, in your school days, because you see things in black and white. لیکن زندگی میں جب آپ بڑے ہوتے ہو، آپ کی زندگی کا دیکھنے کا انداز بدلتا ہے، آپ کی زندگی میں لوگ جانے لگتے ہیں، آپ کی زندگی میں لوگ آنے لگتے ہیں، آپ کے حالات بدلتے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. اینڈ یہ تبھی ہوتا ہے بیکاز دس از وائی ایج gives you it's not just age but years of experience. آپ کے اندر تحمل مزاجی آتی ہے، آپ کے اندر اختلاف کو ڈیل کرنے کی تمیز آتی ہے، آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بیلنس سیکھتے ہو. تو دیر سو مینی تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. فار دس ریزن وین یو آر ویری انرجیٹک، وین یو آر ویری ینگ، you are very quick in adopting a judgment. Yes. You're very quick in adopting a view. Yes. And that does not necessitate کہ آپ صحیح ہو گئے. تو اس لیے ہمیں بہت ینگسٹرس کو بتانے کی ضرورت ہے. اینڈ جیسے میں زرین سے بھی کافی بات کرتا ہوں، زرین کی انپٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ لیتا ہوں کہ کبھی کبھار زرین کو کوئی بات ہوتی ہے نا، تو میں بولتا ہوں کہ دیکھیے گیو یور سیلف ٹائم فار اٹ. کبھی بھی کوئی چیز پہ ہو تو ہمیشہ بولتا ہوں گیو یور سیلف ٹائم فار اٹ، بیکاز ایٹ ٹائمز یو مے بی لوکنگ ایٹ تھنگس فرام یور پرسپیکٹو. اینڈ وائی ڈو آئی ٹیل ہم دس؟ بیکاز آف کورس میں اس چیز سے گزر رہا ہوں اور مجھے کوئی لوگ سمجھائے گا کیونکہ میں ان کی چیز سے اسٹیج سے گزر رہا ہوتا ہوں. سو ایٹ ٹائمز اٹ ہیپنس. اینڈ وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ جی وجہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ کانفلکٹ مینجمنٹ جو ہے نا، نو بڈی از بورن ود اٹ، اٹس این ایکوائرڈ اسکل. اس کو آپ نے پریکٹس سے سیکھنا ہوتا ہے. ہم اکثر اوقات جب اختلاف کرتے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا ہمیں اختلاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اب ہیومنز نیچرلی جب آپ انہیں چیلنج کرتے ہو نا تو وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پوائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر اوقات جب ہم کسی سے ہم بھی خود اختلاف کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے طریقے میں شاید وہ ادب نہیں ہوتا، یا وہ آرٹیکولیٹ ہم اپنی بات کو یا کانفلکٹ کو اس طرح سے نہیں کرتے کہ سامنے والا چیلنجڈ فیل کرتا ہے.
جس کی وجہ سے سامنے والا جو ہے نا اپنا جو پوائنٹ ہوتا ہے خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو وہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا. تو دونوں پارٹیز کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے اختلاف کرتے ہو نا تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اور سامنے والے کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ غلط پروف ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اس نے بات کی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ بہت بے وقوفی کی حد تک جاتے ہیں اپنے پوائنٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, بی ایٹ پولیٹیکل لیڈر کی اگر کوئی بات کریں, اسٹبرنس ہوتی ہے, اسٹبرنس ہوتی ہے, اور وہ بے وقوف ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مطلب ہنسی آ رہی ہوتی ہے ان پہ. ایٹ ٹائمس پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو بی پروون رانگ. اینڈ ہم دیکھتے ہیں, دیکھیے میاں بیوی کے معاملات میں دیکھتے ہیں, بچوں اور پیرنٹس کے معاملے میں دیکھتے ہیں, ہم دوستوں کے معاملے میں دیکھتے ہیں, ٹیچر اسٹوڈنٹس کے معاملے میں دیکھتے ہیں. وی فیل کہ ہم شاید اگر غلط ہو گئے تو ہماری شاید عزت میں کمی آ جائے گی. جبکہ آپ دیکھیے اہل العلم جو ہے ان کے لیے آدھا علم یہ تھا کہ آپ کو لا ادری, میں نہیں جانتا. اور امام مالک رحمہ اللہ کا اگین ایک واقعہ ہے کہ 5-6 مہینے کا سفر کر کے ایک شخص آیا, اس نے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال پوچھا کہ میرے پاس یہ سیٹ آف کویشچنس ہیں, آپ مجھے اس کا جواب دیجیے. امام مالک سے پوچھا تو امام مالک نے بولا مجھے نہیں پتہ. تو انہوں نے بولا میں لوگوں کی طرف سے ریپرزینٹیو آیا ہوں, اپنی بستی کے لوگوں کو, اپنے قوم کے لوگوں کو میں کیا جواب دوں گا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے بولا کہ آپ ان کو جا کے بول دیجیے گا کہ امام مالک کو نہیں پتہ. تو لا ادری کہ میں نہیں جانتا, اگر یہ ہم سیکھ لیں کہ ہماری اس سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے. اور اسی لیے ہم کبھی بھی کوئی بات کہتے ہیں کہ اینڈ میں ہمیشہ کوئی ہمارا جو بھی دین کا معاملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ عالم, کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اصل معاملہ ہے, بیکاز وی کین آلویز بی رانگ. امام شافعی کہتے تھے کہ میں نے کئی معاملات میں اپنے پرانے جو اسٹیٹمنٹس ہیں, فتوے ہیں, ان کو بدلا. اور میں ریلیجیس ایگزامپل سے دے رہا ہوں بیکاز آف کورس ہم ریلیجیس پرسپیکٹیو کو اپنا ایک بیس مانتے ہیں, تو ہم یہ بات بولتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں جو خوف خدا ہے نا, یہ ہمیں اپنے اندر زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں ابھی پوڈ کاسٹ سے بات کر رہا ہوں تو میں کوئی غلطی نہیں کروں گا, میں خود اپنی بات شاید بھول جاؤں, لیکن ہم میجورٹی آف دا ٹائمز اپنی یہ تربیت کرتے ہیں, اپنے آپ کو کنڈیشن کرتے ہیں کہ پیپل ایٹ ٹائمز ول ڈس ایگری اینڈ ایٹ ٹائمز یو ڈونٹ ہیو ٹو آلویز ون دوز بیٹلس. آپ نے ہر وقت وہ بیٹل جیتنے کی ضرورت نہیں ہے, یو نیڈ ٹو ون دیٹ وار. وہ بیٹل آپ کبھی کبھار لوز کر جائیں بیکاز اٹ مے ناٹ بی دا رائٹ ٹائم فار دیٹ پرسن ٹو انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ. آپ نے اپنی بات پہنچا دی, آپ نے کوشش کی, آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے, ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے, تو ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کی قبر کے اوپر رو رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ صبر کرو. اس بولا اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس بولا کہ آپ کو نہیں پتہ میں کس چیز گزر رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ان کو. بعد میں کسی کو پتہ چلا, کسی نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کون تھے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ صبر اس مومنٹ میں ہوتا ہے, بعد میں تو صبر کر لیتا ہے انسان, اس مومنٹ میں صبر ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں بولا نا کہ تم نے میری بات نہیں مانی, تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس وقت جذبات حاوی ہیں, یہ شخص ابھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی سائیکی بھی سمجھیے, لوگوں کی سائیکالوجی بھی سمجھیے. اینڈ یو ایٹ ٹائمز ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ ایک انسان کی بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں, اور آپ صحیح بات غلط ٹائم پہ بول رہے ہوتے ہیں, اور آپ کبھی یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. کچھ لوگوں نے واقعی میں شکایت کیا کہ لوگ ریلیجس کانٹیکس کو اس وقت بتا رہے ہیں جس وقت بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے میں انسان جذبات میں آ کے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایسی بات کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے سچویشن ہوئی کہ کسی نے بتایا کہ لاہور میں جاننے والے تھے ان کے, انہوں نے بولا کہ انہوں نے بندوق رکھی ہوئی تھی, 2 بیٹوں نے کھیلنے کے لیے نکال لی, کہاں سے چھپا کے رکھی تھی نکال لی. اس نے یوں کیا, اس نے دوسرے بچے کے اوپر چلا دی, اس کو تو رونے کا موقع بھی نہیں ملا, تو سیدھا سر پہ لگی. اب وہ بچے کے ماں باپ اس معاملے میں بالکل وہ ہیں, اب چارے چھوٹا بچہ ہے, ایڈولسنٹ بچے ہیں, تو وہ آ کے بولا کہ یار اچھا صبر کو اللہ کی مرضی ہے, جو کہ صحیح بات ہے کرنے کے لیے. انشاءاللہ جو ہے اس کے لیے پتہ نہیں کہ ثواب ملے گا, کیا ملے گا, اجر ملے گا, جنت میں, جو کہ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. بٹ مے بی دیٹ پرسن از ناٹ ان دیٹ سچویشن رائٹ ناؤ, دی ادر پرسن ٹوک اٹ ان اے رانگ وے. مطلب میں کس سچویشن سے گزر رہی ہوں, یو ہیو نو آئیڈیا واٹ ایم گوئنگ تھرو. ایٹ ٹائمس ان کو اس بات کا ریئلائزیشن دلانا کہ دیکھیں واقعی میں یو گوئنگ تھرو ویری ڈیفیکلٹ ٹائم, اینڈ مے بی آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو گوئنگ تھرو. سو دا رائٹ تھنگ از ٹو بی ایبل ٹو کنسول دیم, تو تاکہ وہ جب ابھی اپنی مینٹل حالت میں واپس آ جائیں تو ان کے لیے آسانی ہو. میرے ایک دوست ہیں یو کے سے آئے ہوئے تھے, تو ایک آرگنائزیشن کے لیے گئے, تو انہوں نے
ایک عورت سے ملے تو وہ عورت بالکل اندر سے بھری ہوئی تھی. تو کیا وہ بولتے ہیں میری یہ جو سیلاب آیا تھا اس میں میرے بچے مر گئے تھے, اور میرے بستی والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم روگی تو تمہارے بچوں کو اس کا عذاب ملے گا, اور میں پھٹ کے رونا چاہتی ہوں لیکن میں رو نہیں رہی کیونکہ میرے بچوں کو عذاب ملے گا. مجھے وہ خواب میں آتے ہیں, وہ بچے مجھے خواب میں آتے ہیں کہ ماما ہم اچھی جگہ پہ ہیں, ہم خوش ہیں, اور مجھے اس سے تسلی ہوتی ہے. تو انہوں نے بتایا نہیں آپ رو سکتے ہو, لیکن آپ کی زبان پہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا, کہ ہماری آنکھیں روتی ہیں, ہمارے دل غمگین ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی زبان سے وہ نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو ہم لوگوں کے بارے میں, لوگوں کے ایموشنز, لوگوں کے جذبات, لوگوں کی سائیکی کو سمجھیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے چیزوں کو کمیونیکیٹ کرنا اور ڈس ایگری کرنا ایٹ ٹائمس. اچھا مجھے بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرا یہ تھا, جب آپ نے بتایا نا امام مالک اور پہلے جو سلف تھے ان کو اگر کوئی چیز نہیں پتہ ہوتی تھی نا تو وہ اس چیز میں سبمٹ کر جاتے تھے. آج کل ہمارے جو سوسائٹی ہے وہ ہمیں ایسے کنڈیشن کرتی ہے نا کہ اگر آپ کہیں پہ خود کو سبمٹ کرو تو آپ کو لوزر سمجھا جاتا ہے, جس کے کمپلیکس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ہر فن مولا بنتے ہیں. جن چیزوں میں ان کو اوپینین نہیں بھی رکھنا چاہیے اس میں بھی وہ اوپینین رکھیں گے. ان سے اگر آپ پوچھیں انہیں کچھ نہیں پتہ ہوگا لیکن وہ کچھ نہ کچھ بتائیں گے. تو آئی تھنک سوسائٹی نے بھی اس پہ ایک بہت بڑا پارٹ پلے کیا ہے. یہ جو آپ کو جیک آف آل ٹریڈس بننا ہے نہیں تو آپ پیچھے رہ جاؤ گے. آئی ایگری, میرے ساتھ ایسے سچویشن میں ہوا ہے. جب شروع میں آئے کوئی بات کی تو دوست کی نالج نہیں تھی, یا جو آس پاس کے سراؤنڈنگ ہوتے ہیں وونٹ بی اپروپریٹ اگر وہ دوست کا ہے, تو اگر کوئی دوسرے سیکٹ والا بحث کرتا رہا تو میں ان کے بارے میں بولتا کہ یار نہیں پتہ, یار تمہیں پتہ نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں ہے. دے انسٹیگیٹ یو ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ کبھی کبھار یہ منافقین والا رول پلے کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو روک رہا ہے اور آپ اس کو آگ لگا رہے ہو. تو انسان کیا ہوتا ہے اگلی دفعہ اس کو اپنے ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے. دوست مذاق اڑانا شروع کر رہے ہیں کہ یار تم تو بڑا دینی بنتے ہو, تمہیں تو اس بارے میں جواب نہیں پتہ. یا کبھی کبھار ایسا ہوا کہ آپ گھر والوں سے بات کریں تو آپ علم کی وجہ سے کہ آپ شور نہیں ہو تو آپ نہیں بولتے ہاں تو بول دو نا نہیں پتہ نا, نہیں پتہ نا, نہیں بول دو نا نہیں پتہ. تو اب اگلی دفعہ انسان جو ہوتا ہے نا پھر بعد میں واقعی میں ایسا دس ہاؤ اٹ از. تو ہمیں دوسرے کو یہ فیل بھی نہیں کرانا چاہیے. دیکھیے اگر سامنے والا بول رہا ہے کہ یار مجھے نہیں پتہ, یہ تو تم تو, کیونکہ جیسے ایک دفعہ ایگزامپل ہوئی کسی کے ساتھ کہ نماز, اب ہم نماز کی اذان پتہ ہے کتنے بجے ہو جاتی ہے. اب کبھی کبھار آپ نہیں سوچتے کہ یار اشراق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے, صلاۃ الضحیٰ کا وقت کب شروع ہوا ہے. یو ڈونٹ نو اٹ ایگزیکٹلی ایز اے ٹائم. ٹھیک ہے, آپ کو کبھی کبھار ہوتا ہے چلو فجر کے ہو, چلو یار 20 منٹ بعد شروع ہو جائے گا, تو آپ کبھی سوچتے ہو. تو سامنے والے نے بولنا شروع کر دیا تو نہیں پتہ نا تمہیں, تو میرا نہیں مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتہ. ہاں تو بول دو نا نہیں پتہ تمہیں, بٹ آپ نے سوال پوچھا پھر بعد میں آپ یہ تانا بھی مار. تو کبھی کبھار لوگ اس طرح کا رول پلے کرتے ہیں ایسا. اور یہ الٹیمیٹلی پھر اس میں جو ہے نا جس بندے کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا اس کو اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی آپ نے سوسائٹی کے کو گیون نہیں کرنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. اگر آپ کو کچھ نہیں پتہ, جیسے ایک بات ہم کرتے ہیں نا, آپ کو ہر چیز پہ اپنا اوپینین رکھنا ضروری نہیں ہے, آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. نیچرلی نہیں ہے کہ آپ کو سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا. کچھ چیزوں کے بارے میں انسان کا جو علم اور کیپیسٹی ہے نا نوئنگ کی وہ بہت لمیٹیڈ ہے. تو اگر آپ کو اپنی فیلڈ کے بارے میں پتہ ہے اور دنیا دین کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہے, دیٹ از پریٹی مچ اٹ. ضروری نہیں کہ اگر میں کسی دوستوں سے بات کر رہا ہوں اور وہ گاڑیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں بھی اس میں جسٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ کنورزیشن میں شروع ہو جاؤں اور غلط پلت جو چاہے بول دوں, اپنا اوپینین دوں. اس سے الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ بندہ شاید اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن سامنے والے یہ بات فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیز جب پوری طرح سے پکے نہیں لیکن وہ اننیسسریلی مارکیٹ میں آ جائے تو پھر وہ اپنی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اپنے اسٹینڈرڈ اور اپنی رسپیکٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اور یہ ہمارے سوشل میڈیا کا ایک ڈرا بیک ہے کہ لوگ تیار ہونے سے پہلے, پکنے سے پہلے زیادہ مشہور ہو گئے, اور جب ان سے کسی بھی بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کور کرنے کی کوشش کریں گے, بیکاز ایسا نہ ہو کہ ان کی وہ سیلیبریٹی اسٹیٹس یا کریڈیبلٹی کویشچن میں آ جائے. اور ہمارے پاس لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے. ایک اسکالر نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے تو ایک شخص آیا, ہم 3 دوست جا رہے تھے, مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تھے, ہم لوگ جا رہے تھے تو آیا, اس نے سب سے پہلے ہم سب کے پیٹ کی طرف دیکھا. پہلے میں
ہم سب کے پیٹ کی طرف دیکھا, پھر ہماری داڑھی کی طرف دیکھا. جس کی سب سے زیادہ لمبی داڑھی تھی, جس کا سب سے زیادہ پیٹ نکلا تھا, اس سے اسلام کے بارے میں سوال کیا. تو ہمارے پاس یہ بھی کانسیپٹ ہے نا کہ جب پھر بولتا ہے چلو یار آئی ہیو ٹو بی ایبل ٹو لیو اپ ٹو اٹ. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسے بہت سارے دعات کا معاملہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا ایک آؤٹر اپیئرنس بنا لیا اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے. اینڈ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ آؤٹر اپیئرنس ہمیں زیادہ نالجبل لگتا ہے. اگر میں نے ثوب پہن لیا ہے, جبہ پہن لیا ہے, میں نے اپنے سر پہ خمار ڈال لیا ہے اور یا شماغ ڈال لیا ہے, تو دیٹ وڈ نیسیسیٹیٹ کہ میں بہت نالجبل ہوں. ایٹ ٹائمز لائک یو سے نا کہ وی ٹرائی ٹو بی knowledgeable, وی ٹرائی ٹو اپیئر ٹو بی knowledgeable rather than actually be knowledgeable. اینڈ نالج ٹیکس ٹائم. امام مالک کی ایگزامپل دیں, امام شافعی کی ایگزامپل دیں, امام ابو حنیفہ کی, ان سب کی رحمہ اللہ ان سب کی دیں, تو انہوں نے ایک پروسیس سے گزرے. امام مالک نے بولا جب تک 300 سمتھنگ مشائخ نے اجازت نہیں دی جب تک میں نہیں آ گیا. ہمارے پاس تو یہاں پہ 4 کتابیں پڑھ کے تو ہمارے کے باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں, بڑے بڑے علماء پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اختلافی مسائل کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, بڑے بڑے اماموں سے اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تمیز ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے. بے شک ہمیں کوئی بھی ڈسکشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے نا بڑے لیول کے اوپر بھی اور ایک بالکل بیسک پبلک لیول کے اوپر بھی, انٹرپرسنل ڈیلنگ کے اندر بھی, ہمیں جو ہے نا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ یا تو اچھی بات بولو یا خاموش رہو, اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ. تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی ڈسکشن شروع کسی سے کوئی آرگومنٹ چاہے ڈسکشن ہے رادر, تو ہمیں ایک سوال کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں یہ ہم ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں. اور اگر اس ڈسکشن کا جواب آپ کا یہ نہیں ہے, اگر آپ کسی سے ڈس ایگری کر رہے ہو اور آپ جب اس سے گفتگو شروع کر رہے ہو اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے اور آپ کے اس جواب آپ کے ذہن میں جو جواب آیا وہ جواب یہ نہیں ہے کہ وی آر ڈسکسنگ دس ٹو ریچ دا ٹروتھ, اگر یہ آپ کا جواب نہیں ہے تو ڈونٹ ڈسکس دیئر. کیونکہ اگر آپ حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا درست بات کیا ہے اس کے بارے میں, یا درست انڈرسٹینڈنگ درست فہم کیا ہے اس ٹاپک کے اوپر, اگر آپ یہ ڈسکس کرنے کے لیے اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہو دین اٹ از پرفیکٹلی فائن. لیکن اگر آپ اپنے ایگو کو بیچ میں لے کے آ رہے ہو جسٹ ٹو, جیسے آپ لوگوں نے بھی کہا, جسٹ ٹو لک اسمارٹ, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا اس محفل کی جان بننے کے لیے آپ کر رہے ہو, تو آپ کو وہاں پہ خاموش ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس لیے کر رہے ہو تاکہ حق اسٹیبلش ہو جائے, تو پھر آٹومیٹکلی آپ یہ نہیں سوچو گے کہ میں حق بات بول رہا ہوں. جیسے آپ نے ابھی امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کی, وہ تو یہ کہتے تھے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ میرے اوپوننٹ کے منہ سے اللہ تعالیٰ حق کی بات نکلوا دے. تو ہمیں بھی جو ہے نا وہی ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے کہ یار اگر سامنے والے بندہ جو ہے وہ کوئی صحیح بات بولے تو ہم اس کی بات اسی لیے سنیں ٹو انڈرسٹینڈ. ہم کیا کرتے ہیں کسی بندے کی بات سنتے ہیں جسٹ ٹو رپلائی, ٹو رسپونڈ. ہم سنتے ہیں اچھا اس نے یہ بات کی تو اس کا جواب کیسے دینا ہے ہم نے, نہیں, ہم کہ حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر اس کی طرف سے دلیل آئی ہے تو اس کی دلیل یہ ہے, اچھا یہ زیادہ مضبوط لگ رہی, ٹھیک ہے ایکسیپٹڈ, آپ مان لیں اس کو. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم اسی جو آپ نے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور ابھی اسی پوڈ کاسٹ کے اندر علماء کا معاملہ دیکھیں, وہ اسی چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جب مختلف پرسپیکٹیوز کو پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹاپک ہے اختلافی معاملہ ہے, دین کی بات کر لیں کوئی اختلافی معاملہ ہے, تو اس طرف کی دلائل یہ ہیں, اس طرف کے دلائل یہ ہیں, تو بے شک وہ کسی ایک چیز سے زیادہ ایگری کر رہے ہوں, لیکن وہ اتنے زیادہ معتدل اپنے جواب دینے میں اور اتنے تحمل والے, اور ایک دم سے جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ چھٹ سے جواب نہیں دیتے کہ کسی نے سوال کیا فوراً حرام حلال, ایک دم سے جواب نہیں دیتے. وہ بڑے تحمل سے اور تسلی سے سوچ کے اور بڑے کیا کہتے ہیں احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. جو جاہل آدمی ہوتا ہے نا, وہ جس آپ نے کہا بلیک اینڈ وائٹ, وہ ہر چیز کے اندر سمجھتا ہے حلال حرام, اور جو اس سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ گمراہ ہے یا وہ درست طریقے کار ہی نہیں ہے. جو بندہ دوسرے کے پرسپیکٹیو کو سمجھ رہا ہے وہ اس سے جو ہے نا وہ سب کہتے ہیں سمپتھائز کر رہا ہے کہ ویئر ہی از کمنگ فرام, ہی اور شی از کمنگ فرام. اچھا اس نے اگر یہ بات کی, بے شک مجھے پتہ ہے یہ غلط کہہ رہا ہے, لیکن اس کی دلیل یہ ہے, اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, اس کی وجہ سوچ یہ ہے, تو آپ اس کو رسپیکٹ کرو گے, ہاں یار ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے, لیکن برو دیکھو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہو نا یہ اسی لیے درست نہیں ہے, اس کا یہ فہم اسی لیے نہیں ہے. اور یہ تب تک نہیں آئے گا جب تک ہماری سوچ ڈسکشن کے پیچھے یہ ہو کہ ہم نے حق اسٹیبلش کرنا ہے. ہمیں اصل میں 2 کان زیادہ سننے کے لیے دیے ہیں اور 1 زبان دی گئی ہے کم بولنے کے لیے, اور ہم اکثر میں سنتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں, اور یہ ہم سب کی ایک شارٹ کمنگ ہے. امام مالک رحمہ اللہ واز ناٹ آف دی اوپینین کہ عصر کی نماز کے بعد جو تحیت المسجد ہے وہ ادا کی جائے. تو ایک دفعہ امام مالک آئے مسجد نبوی میں اور بیٹھ گئے, تو ایک بچہ تھا, اس نے بولا کہ آپ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے. تو امام مالک اٹھے اور انہوں نے 2 رکعت ادا کی. تو انہوں نے بولا, کسی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ان کے طلباء نے پوچھا کہ آپ تو اس چیز کے رائے کے نہیں ہے کہ عصر کے اور مغرب کے بیچ میں عصر کی نماز کے بعد آپ تحیت المسجد ادا کریں.
تو امام مالک نے بولا کہ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے. تو میں میننگ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کرو سجدہ کرو تو وہ نہیں کرتے. تو آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی امنگس دوز انڈیویجولس. اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک نوجوان لڑکا آتا ہے اور مجھے ایک حدیث سناتا ہے اور مجھ سے اختلاف کرتا ہے, اور وہ حدیث میں نے تب سنی ہوتی ہے جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا, لیکن میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا ہے اس لیے میں وہ سنتا ہوں پورا. تو یہ ایک تربیت ہے, ایک پروسیس ہے. ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں شاید ایک عالم بننے کے لیے, ایک عالم کا درجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے صرف کتابیں یا ایک کچھ سال پڑھنے کی ضرورت ہے یا کچھ آج کا جو نصاب ہے اس سے گزرنے کی ضرورت ہے, بلکہ وہ ایک تربیت ہوتی ہے, وہ صحبت ہوتی ہے. یہ دین جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے پھر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سینے تک پہنچا, اور وہاں سے انہوں نے سینہ بسینہ جو تھے تابعین و تبع تابعین اور پھر اسلاف کے ذریعے پہنچا. اور یہ دین صرف انٹرنیٹ سے یا سننے یا سماعت کرنے سے سننے سے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک فزیکل نالج کی ٹرانسفرنگ آف ایک حصول کرنے والا ایک چیز ہے, اور یہ اس کی خاصیت ہے. آپ انفارمیشن تو لے سکتے ہیں کنوینئنس کے طور پہ, لیکن اس پہ ڈپینڈنسی نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے وہ وقت نہیں نکالا اس علم کے لیے, اگر آپ نے اپنے آپ کو گھر سے نہیں نکالا, تو آپ جو ہے کبھی بھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے. امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ایک انفلوئنشل انڈیویجول آیا, اس نے بولا کہ آپ میرے بچوں کو آ کے میرے گھر پر دین کے بارے میں پڑھائیے. تو امام بخاری نے بولا کہ میں کبھی بھی علم کی توہین نہیں کروں گا, اگر انہوں نے پڑھنا ہے تو انہوں نے علم کے پاس آنا ہوگا. اور آپ دیکھیے آج جو مجبوری میں بیچارے ٹیوشنس کی پڑھانے کے لیے گھر پہنچتے ہیں, بچے ایز سچ قدر نہیں کرتے. تو ہم نے خالی ایک ہوتا ہے تکبر, ایک ہوتا ہے تکبر یہ کہ میری ذات بڑی ہو جائے میں چھوٹا نہ ہو جاؤں. لیکن اہل علم اور طلباء اپنے ساتھ جس چیز کی ایسوسیشن ہے قرآن اور حدیث کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی, اس کا وقار مینٹین کرنے کے لیے آپ کسی چیز میں انوالو نہیں ہوتے, یا آپ اس چیز کو ہیوملیشن یا ڈسگریس کا ریزن نہیں بناتے یہ بھی مینٹین کرنا, بیکاز ہمارے ساتھ جو چیز اٹیچڈ ہے ہم اس کی وجہ سے اس چیز کو مینٹین کرتے ہیں. بہت سی چیزیں جو عام لوگوں کے لیے الاؤڈ ہوتی ہیں ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں, بیکاز ہمارے ساتھ اب وہ چیز اٹیچڈ ہے, ہمارے ساتھ دین کے میسج کا ایک معاملہ اٹیچڈ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں جو بحث کو چھوڑ دیتا ہے. وہ بحث وہ جو جس کا فائدہ نہیں ہو, کہ وہ اپنی ذات کے لیے چل رہا ہو, دین کا معاملہ اجادلہم باللتی ہی احسن, کہ آپ ان سے مجادلہ کرو, ڈیبیٹ کرو ان اے مینر وچ از گڈ. اس میں الفاظ آج میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا, ٹویٹ دکھا رہا تھا کہ زبان, اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ایوری بڈی ہر کسی سے شیطان لگا ہوا ہے, بٹ آج اتنی نگیٹیوٹی ہے, اتنی کانفلکٹس ہیں, اتنی آرگیومنٹس ہیں کہ انسان دوستوں میں بیٹھتا ہے وہاں بحث ہو رہی ہے, دعویٰ کے کام میں آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے وہاں اختلاف ہے, سیاست کے معاملے میں بات ہو رہی ہے وہاں ہو رہا ہے. آپ تھوڑا سا ذرا چائے کی ڈھابوں کے اوپر یا یہ چائے کی اسٹالس پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور تھوڑی دیر بیٹھ کے آس پاس کی باتیں سنو. آپ خود ہی اب گواہ رہو گے اس بات کے کہ آپ کو وہاں سے نگیٹو انرجی کی فیل آ رہی ہے یا پازیٹیو انرجی کی فیل آ رہی ہے. آپ مساجد میں بیٹھے ہو تو یہاں کا ماحول ایسا ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ نگیٹیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے, لوگوں کے اندر برداشت ختم ہو گیا ہے. برداشت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی غیرت کو مار دو صحیح اور غلط کے فرق کے لیے, کہ آپ کسی چیز میں وہی نہیں کرتے, آپ حق معاملے میں جو ہے اس میں ایک بات کرنا, اور انبیاء کی خاصیت تھی کہ صحیح اور غلط کو واضح کرنا. لیکن کبھی کبھار ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں, لوگوں کو جس طرح سے سمجھنا ہے ہم ان کو سمجھاتے نہیں ہیں, یہ ہماری بھی ایک شارٹ کمنگ ہوتی ہے. اینڈ لائک میں نے پہلے جیسے وی آر آل گلٹی آف اٹ, اینڈ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹس اے کانسٹنٹ ایولیوشن آف ہیومن کیریکٹر, ہیومن انٹلیکٹ, کہ وہ چیزوں کو برداشت اور تجربے کے ساتھ سیکھتی ہے, اور پھر آپ کے اندر انرجی نہیں رہتی. اینڈ دیٹ از وائی یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ویٹ اینڈ سی, کہ آپ جب 40 کے سال کی عمر کے گزر جاتے ہو اینڈ یو اسٹارٹ ٹو سی تھنگس ڈفرنٹلی, وین یو سی لائف یو گو تھرو سرٹن اسٹیجز, پھر دین یو ریئلائز دیٹ لائف از مور دین واٹ یو آر ٹولڈ. اینڈ جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ چیزیں, ہسٹری ہوگی, بہت ساری چیزیں ہوگی, اینڈ یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ڈیول ان بکس
and need to understand certain اکثر things. ایسا ہوتا ہے وجہ بھائی نوجوان جو ہوتے ہیں نا وہ لیک آف حکمہ کی وجہ سے نا تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں. جو آپ نے بات کی نا کہ جب آپ میچور ہوتے ہو, جب آپ دنیا زیادہ دیکھ لیتے ہو, تو پھر آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ آتی ہے, پھر آپ کی حکمت کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. حیدر بھائی نے ایک بہت خوبصورت بات کی, جب بھی آپ ڈیبیٹس میں پڑھو نا یا کبھی بھی کسی کانفلکٹ میں پڑھو, آپ اس سچویشن کو انالائز کرو کہ آیا وہ سامنے والا بندہ کسی کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے یہ ڈسکشن یا ڈسکورس یا ڈیبیٹ کر رہا ہے, یا پھر اس کو بحث برائے بحث کرنی ہے. اگر آپ بحث برائے بحث کرتے ہو نا تو یو آر نو ڈفرنٹ دین دیٹ پرسن یو آر ہیونگ اے ڈبیٹ ود. اور شیطان اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو اسلامک فقی نوعیت کے مسئلے ہو گئے یا دین کے کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ کا اختلاف ہے نا, شیطان اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ ٹو پروو حق, یو تھنک دیٹ یو آر دا حق, اور پھر آپ اس چیز کو انفورس کرنے لگتے ہو, اور پھر آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے جب آپ کسی کو لاجواب کرتے ہو. تو میں نے یہ چیز وجیب بھائی خود پرسنلی بھی فیل کی, اور میں نے بہت لوگوں کو یہ آبزرو کیا کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ وین اٹ کمس ٹو اختلاف, وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ سامنے والے کو سمجھانے کی ہوتی ہے, بجائے ان کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ بیسکلی خود کو صحیح پروف کرنے اور سامنے والے کو چپ کرانے کی ہوتی ہے. تو جب ہماری یہ نیت ہوگی نا تب یہ ایک بہت ڈینجرس رخ پہ ہمیں لے جا سکتا ہے. At times we want to appear as the right person rather than do the right thing. True. اور اگین حق کی بات کی دیکھیے, حق کبھی بھی انڈیویجول کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. شیخ عثیمین رحمہ اللہ ایک دفعہ محفل میں گئے تو کسی نے ان کے لیے اشعار پڑھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ شیخ عثیمین آ گئے اور حق آ گیا. انہوں نے وہیں ٹوک دیا اس بندے کو, اور یہ بات بولی کہ دیکھیے حق جو ہے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ایسوشیٹ نہیں کیا جاتا. اور ہم یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہوں یا دینی جماعتوں کے کچھ لوگ ہوں یا ان کے ساتھ ہم ہوتے ہیں, یہ حق جو ہے حق جو ہے انہی کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اور ہم کسی نہ کسی الفاظ سے بات بول رہے تھے. ہمیں دیکھیے ہر کوئی بھی انسان سے اختلاف نہیں کیا جاتا. اگین آج شاید میرے دماغ میں امام مالک رحمہ اللہ کے کوٹ بڑے زیادہ آ رہے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے روضہ مبارک کی طرف بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے پیچھے اشارہ کر کے کہا کہ ہر کسی سے دنیا میں اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہو جائے, وہ بات صحیح ہے, تو سمعنا وأطعنا, ٹھیک ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز سے اونچا نہ کرو. وہ آج ہمارے پر کس طرح سے لاگو ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئے تو ہم اپنے خیالات کو, اپنے پریفرنسز کو, اپنی خواہشات کو اس پہ ترجیح نہ دیں. کیونکہ اگر ہمارے لیے بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات تسلیم نہیں ہے تو پھر ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اینڈ دس از اے ہیوج سائن. اگر ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرنے کی نہیں ہے, ہمارے دل میں اگر وہ داخل نہیں ہوتی, اللہ کی بات میں داخل نہیں ہوتی, then this is problematic. This means that we have been deceived by this world and we think this is more important whereas it is temporary. So ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں, دیکھیے at the end of the day قرآن نے بھی یہ اسلوب دیا ہے کہ اگر آپ کے اختلاف ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھیں اور 3 میں سے ایک دعا قبول نہیں ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ میری امت جو ہے ان کے اوپر کوئی ظالم آ کے ان کو ختم نہ کر دے, یا میری امت کے اوپر کوئی قحط نہ پڑے, کوئی ایسی عذاب یا ایسی کوئی چیز نہ آئے جو ان کو ختم کر دے. تیسرا کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو, اور یہ تیسری والی دعا قبول نہیں ہوئی تھی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو. تو اختلاف تو ہوگا اور اختلاف رہے گا, اختلاف اور زیادہ بڑھتا رہے گا, اور آپ نے اس اختلاف کو مینیج کرنا سیکھنا ہے. ایٹ ٹائمز یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو جسٹ واک اوے, ادروائز یہ جو اختلاف ہے نا یہ آپ کو برن کر دے گا. اینڈ ول میک شیور, ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ do not argue with a fool because he will bring you down to his level and beat you with experience. تو آپ نے جو ہے اس کے تجربے پہ نہیں آنا کیونکہ اس کا زیادہ تجربہ ہے, آپ کا تجربہ نہیں. ایٹ ٹائم پیپل stoop you down to that level, تو we need to be ایسی. اور اس میں لوگوں کی ایک اور کنفیوژن یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکر والا جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے, اور سافٹ اسکلس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, تو پبلک نے یہ سمجھ لیا ہے, جہاں کہ باڈی لینگویج کے بارے میں ٹریننگ ہو رہی ہے,
تو پبلک نے یہ سمجھ لیا کہ جو بندہ جتنی بھی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے نا وہ اتنی سچ بات کر رہا ہے اور وہ اتنا ویل ورسڈ ہے اپنی فیلڈ کے اندر. حالانکہ اٹس کوائٹ دی اپوزٹ. جو بندہ جتنا جاہل ہوتا ہے نا اپنی فیلڈ کے اندر اس ٹاپک کے اندر, وہ اتنے زیادہ کانفیڈنس سے کوئی بات اپنے کرتا ہے اور اپنے اوپینینس دیتا ہے. وائی ڈو آئی سے دس؟ آئی ایم سیئنگ دس بیکاز بائی دا وے میں بھی نہیں کہہ رہا, یہ ایک پوری کی پوری اسٹڈی ہے اس کے اوپر سائیکالوجی میں, جس کو کہتے ہیں دا ڈننگ کروگر افیکٹ. ڈننگ کروگر افیکٹ کہتا کیا ہے بیسکلی؟ ڈننگ کروگر افیکٹ بول کے کہتے ہیں, میرے ساتھ ایک تصویر بھی دکھا دوں ساتھ ایگزامپل کے لیے. ڈننگ کروگر افیکٹ کو اگر آپ گراف میں دیکھتے ہیں نا تو یہاں پہ کانفیڈنس ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا نالج ہے اس فیلڈ کے اندر. تو شروع میں جو ہے نا وہ آپ کا کانفیڈنس پیک پہ جاتا ہے, بالکل پیک کے اوپر چلا جاتا ہے, اور جیسے جیسے آپ کا نالج بڑھتا ہے تو اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ نیچے آتا رہتا ہے. اور وائی از دیٹ؟ کیونکہ آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار اچھا اس کے بارے میں یہ بھی ہے گنجائشیں یہ بھی ہیں, اچھا اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں دوسرا اوپینین یہ بھی ہے اس کے اندر. پھر آپ کو نہیں اچھا نہیں, پھر دا مور یو ریڈ دا مور یو ریئلائز یو ڈیڈنٹ نو, اور جاتے پھر آپ کا, اور بہت ٹائم کے بعد جب آپ کا نالج بیس پراپر بن جاتی ہے پھر آپ کا کانفیڈنس لیول دوبارہ سے اوپر آنا شروع ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس لیول کے اوپر نہیں آتا جہاں پہ ایک جاہل کا ہوتا ہے. تو یہ بات جو پبلک سمجھتی ہے نا کہ جو بات بھی بول دو, آج کا بھی بلکہ یہ بات ہے, جو کوئی بات بھی جھوٹی بات بھی کانفیڈنس کے ساتھ بول دو نا, پبلک کہتی ہے یار یہ لیڈر ہے. بیکاز اٹس جسٹ بیکم اے نارم دیٹ اف یو, بیکاز لوگ جو ہے نا اصل میں ان کا سب سے بڑا جو فیئر ہے نا موت کے بعد پبلک اسپیکنگ ہے. تو اگر کوئی پبلک اسپیکنگ کر رہا ہے نا تو جیسے ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ لوگوں نے ان کو پوچھا گیا کہ کیا پریفر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے پبلک اسپیکنگ کرنا یا مرنا, تو میجورٹی نے چوز کیا کہ وہ مرنا پسند کرتے ہیں. دیکھ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم بولتے ہیں ناٹ مچ آف این ایشو پبلک اسپیکنگ اسٹیج پہ آ کے ہوتا ہے, لیکن لوگوں کے لیے جو ہے نا بہت بڑا فیئر ہے بیکاز دے فیئر دیٹ دے ول بی ججڈ, دے ول بی موکڈ ایٹ. تو خیر جو پبلک اسپیکنگ کرتا ہے نا بولتے ہیں یار یہ بات کر رہے ہیں نا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بات ہوگی. اور آج کل ہر موٹیویشن اسپیکر دیکھا تو موٹیویشن اسپیکر تو ہمیں بھی کہتے ہیں لوگ, اب ہماری ایک ایلیمنٹ ہے دیکھو, بیکاز ہمارا جو یونیورسٹی میں ٹاکس ہے نا وہ ایک ریمائنڈر ہے, وذکر ان ذکر تنفع المؤمنین, کہ ہم وہاں پہ یاد دہانی دینے کے لیے آتے ہیں, ہمیں ان کو انگیج رکھنا ہے, بیکاز وہ آڈینس بہت جلدی اپنی اٹینشن لوز کر دیتی ہے, اور ہمارے جو خلاف میں جو شیطانی فورسز ہیں نا وہ کانسٹنٹلی ان کو انگیج رکھی ہوئی ہیں اٹینشن حاصل کریں, تو ہم وہاں پہ اپنی ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں وہ کرنے. لیکن ہمارا اصل جو ہے کہ ان کو پڑھانا ہے, اصل میں ان کو کتابوں کے ساتھ جوڑنا ہے, ان کو علم کے ساتھ جوڑنا ہے, ادھر ان کی ایک کنسسٹنسی چاہیے. تو وہ بولتے ہیں یار نہیں یہ جو ہے نا جو سامنے آ کے بات کرا, کوئی بھی منجن بیچے گا انسان آ کے, کوئی بھی آ کے بات بولے گا, وہ بولے گا نہیں تمہاری یہ تمہارا یہ کانفیڈنس, تو وہ بولے گا بولتا ہے ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے. یا مثال کے طور پہ کوئی امریکہ کا جینیٹر ہوگا, یہاں پہ آ کے بات کرے بولتے گورا ہے نا صحیح کہہ رہا ہے, انگریزی میں بول رہا ہے, صحیح بول رہا ہوگا, اس کے لیے انگریزی فرسٹ لینگویج ہے, انگریزی بول رہا ہے, پڑھا لکھا ہے نا, انگریزی پڑھا لکھا ہے, انگریزی بول رہے ہوتے. تو یہ والا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں شاید انگریزی میں بول رہا ہے تو چاہے صحیح بول رہا ہوگا, اور یا تو اگر اسٹیج پہ بول رہا ہے تو صحیح ہوگا. بھائی ڈبل چیک کریں, ڈونٹ بی فولڈ بائی اٹ, ڈو ناٹ بی اے فول جسٹ بیکاز یو ہیئرنگ سم ون یو بلیو ایوری تھنگ, بیکاز دس از وائی, بیکاز اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ اچھے. جیسے ہم ایک دفعہ ایک انٹیریئر سندھ میں گئے تھے یونیورسٹی, بہت اچھی یونیورسٹی تھی, نام نہیں لوں گا, لیکن ان کے جو چانسلر تھے انہوں نے بات بولی کہ ہم نے بہت ریسرچ کیا آپ لوگوں کو بلانے سے پہلے, ہم نے دیکھا کیا, پھر جب ہم تسلی ہوئی تو ہم نے وہ کیا. اور میری کنسرن یہ تھا کہ ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہیں نا یہ بہت کچے ذہن کے ہیں, تو کون آ کے ان کے دماغ میں کیا بات ڈالتا ہے, یہ بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور اتنے احمقانہ لوگ جو ہے آج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کیٹر کر رہے ہیں, اور ان کا اصل کیچ پوائنٹ کیا ہے, بیکاز دے نو کہ یہ جذباتی ہیں, تو یہ بڑی جلدی اس منجن کو زیادہ خریدیں گے جو جذبات کی بنا پر ہوگا, رادر دین کہ ان کو وہ بیس دی جائے جو ان کو امپاور کرے. امپاور کرنے کی کیا بات ہوتی ہے, دیکھیے آپ کو اگر ٹولز دیے جائیں گے نا تو آپ امپاور ہوگے, اگر آپ کو خالی ایک سوچ دے دی جائے گی نا تو آپ بولو گے یار آئی ایم ولنگ ٹو فالو دس. آپ کو کوئی, جیسے امام سوری کہتے تھے کہ کوئی تمہیں علم نہیں ہوگا نا تو کوئی مٹی لا کے دے گا تم سمجھے کہ سونا ہے, آپ کو فرق کیسے پتہ چلے کہ سونا کیا ہے مٹی کیا ہے. اور یہ یوتھ کا یہ ہمیشہ سے معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولا کہ جو بیوقوف ہوئے نا وہ کیوں معاملے کریں گے, بیکاز دے آر اسٹل ان اے کچی اسٹیج, دے تھنک دس از دا رائٹ تھنگ بٹ وین دے ہیو نو آئیڈیا واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. گیو یور سیلف ٹائم, انڈرسٹینڈ کہ لوگوں نے بھی ٹائم لگایا, یو ناٹ دا فرسٹ ون, یو ناٹ دا فرسٹ ون, یو مے بی رائٹ ان سرٹن تھنگس بٹ ہاؤ یو کمیونیکیٹ یور رائٹ انڈرسٹینڈنگ از واٹ میٹرز, بیکاز پیپل rather than what you say,
actually look at how you say it. لوگوں کو یہ کم دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو, لیکن کس طرح سے کہہ رہے ہو یہ بہت میٹر کرتا ہے. اس کا رولز دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کانفلکٹ ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو نمبر 1 از کہ بی کام ان یور وائس, اینڈ دس ول ایکچولی گیو دی ادر پرسن a feeling that you're actually winning in an argument. And you being calm actually makes you put your point across more confidently. Second, آپ نے یہ بات دیکھنی پڑتی ہے کہ understand where the other person is coming from. ہمیشہ ایک بات ایک empathetic انداز میں رکھے, I understand and you're right over here. جب آپ یہ پہلے بات کر دو گے نا تو سامنے والا بولے گا اچھا یہ مجھ سے بحث نہیں کر رہا, یہ مجھ سے جیتنے کی کوشش نہیں کر رہا. پرسنلی تو آپ نے اس کو یہ بات دسل دی کہ I do understand and I understand where you're coming from and this is the right thing which you pointed out. I have a different perspective that I can share. اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے کانورسیشن کو ایک ٹسل اور 2 بکریوں کے سر مارنے کی بجائے آپ اس کو ایک میچور کانورسیشن کی طرف لے جاؤ گے. اینڈ آلویز میک شیور کہ آپ اپنے سامنے والے کو دوسروں کے سامنے ہیوملیٹ نہیں کرو. آپ نے اس کی عزت مینٹین کرو گے, آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو گے, اپنی بات کو سمجھے گا. اینڈ اگر آپ کو لگتا ہے, جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ویئر دا پرسن از ولنگ ٹو ٹاک. کبھی کا سچویشن ہوتی ہے نا, 2 گاڑیوں کا سامنے آ جائے, آپ اس کو بیٹھ کے تسلی تو سمجھاؤ گے, آپ اس کو بولو گے چلے لیٹس جسٹ فائنڈ رائٹ ٹائم, تھنک اوور اٹ, ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ از اٹ, لیٹس جسٹ میٹ سم ادر ٹائم وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. اس سچویشن سے جب آپ باہر نکل جاؤ گے نا, وہ ٹائم جو ٹھنڈا دماغ لگے گا نا, پھر وہ آ کے بولے گا. اینڈ سو مینی ٹائمس ہم سامنے والے بولتے ہیں یار نہیں یار آئی تھنک آئی واز رانگ, بیکاز وہ آپ کی وہ شیطان کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, بینگ ہیسٹی, وہ اس چیز کو روک دیتا ہے. تو may Allah allow us to be able to maintain that. کبھی کبھار ہم بھی بہت ایسی سچویشن میں شیطان بولتے ہیں نا یہ والی چیز پہ گریب کرو جب بندہ لیسٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے, اینڈ آپ بولتے ہو یار یہ کون سا سچویشن ہوئی, دین یو ریئلائز دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ. اینڈ ایٹ ٹائمس بہت دفعہ ایسا ہوا ہے جب آپ کو وہ غصہ بھی ہوتا ہے, جب آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ نے لڑ لینا تھا, اینڈ دین آئی ریئلائز واٹ وڈ لائک آؤٹ کم آف اٹ. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھے اگنور کرنے کی سمجھ دی, تو میں اس سے آگے نکل گیا. اینڈ یو نو اٹس نیور ورتھ اٹ, اٹس نیور ورتھ اٹ. ویسے بھائی میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا, کتاب کا نام غالباً تھا دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ. ہم جو ہے نا اکثر جب کبھی ایسی سچویشنز میں پڑھتے ہیں نا تو ہم ریئیکشنری ہو جاتے ہیں, اور وہ کتاب میں یہ لکھتے ہیں جب بھی ہم ریئیکشنری ہو جاتے ہیں نا تو ہم 70% آف دا بیٹل وہیں پہ لوز کر جاتے ہیں, کیونکہ ہم بھی لاجکلی پروسیس نہیں کرتے ہیں, ہم اس میں ایموشنس کا انفلوئنس زیادہ رکھتے ہیں. جب بھی آپ ریئیکشنری ہوگے کسی بھی ڈبیٹ میں یا کسی بھی سچویشن میں اور اس کو لاجکلی پروسیس نہیں کرو گے, تو اس کا وہ طریقہ یہ دیتے ہیں کہ آپ نے صرف 30 سیکنڈ تک رکنا ہے, 30 سیکنڈ تک ریئیکٹ نہیں کرنا. تو بیسکلی وہ بتاتے ہیں موبائل چوری کرنا ہے تب کی بات تو نہیں کر رہے نا؟ نہیں وہ تو فائٹ اور فلائٹ ہے, یا تو چھوڑ دیں اس کو جانے دیں یا پھر وغیرہ. میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ کانفلکٹس میں پڑھیں نا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی یا کبھی کوئی پوائنٹ مار دیتا ہے, تو آپ نے فوراً سے اس چیز کو جو ہے نا کیٹر نہیں کرنا, اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا کہ ہاں نہیں, یا آپ نے بھی اس طرح سے مطلب کوئی جغت مار دے دوست یا کچھ بھی مطلب مذاق کر دے, آپ نے فوراً سے ڈیفینسو نہیں ہونا. آپ نے پہلے اس کو 30 سیکنڈ تک انڈیور کرنا ہے, اس کو پروسیس کرنا ہے کہ ہوا کیا ہے. کیونکہ ہمارے جو ریفلیکسز ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ریپٹائل برین سے آتے ہیں, وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے آتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم وہ ٹھیک نہیں ہوتے. کبھی ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں شاطر دماغ جو ٹھیک ریفلیکسز دیتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا خود کو ٹائم دیں تاکہ آپ کا وہ جو گرم ایک ریئیکشن تھا نا وہ تھوڑا ٹون ڈاؤن ہو جائے, اور آپ لاجکلی پروسیس کر کے جواب دیں, بجائے اس کے کہ آپ فوراً سے بس یو جسٹ اٹیک. ٹوٹلی ایگری. جی, تو اس سے پہلے کہ ہمارے کانفلکٹ شروع ہوں اور گھروں میں کانفلکٹ بڑھ جائے, لوگوں کو یہ بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کافی رات دیر تک آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کرواتے ہیں. اور سب سے پہلے ایز اے ریمائنڈر, پوڈ کاسٹ دیکھنے سے زیادہ سننے کے لیے ہوتا ہے, تو اس کو سننے والا بنائیے. اور ہم نے آپ کے لیے ایک وہ کام رکھا ہے, کیونکہ اصل میں دیکھیے a lot of people think that podcast is more about being able to entertain. It's a conversation. Try and be able to listen to our talk or any other podcast. Maybe before you go to sleep or maybe while you're driving, just listen to the audio. Make the focus more on the words rather than the individuals. Inshallah ta'ala. And not that ہم کوئی بات کرتے ہیں 100% صحیح ہوگی,
بٹ ایک ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں کہ ہماری ایک کانورسیشن ہے, وی نیڈ ٹو نارملائز گڈ کانورسیشنس, جہاں پہ خرافات اور واہیات کانورسیشنز ہو رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر, ہیش ٹیگز بے تکے کے چل رہے ہیں, فحاشی والے چل رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام ریلز پہ بے فضول کی باتیں چل رہی ہیں. آئی تھنک آور کنٹریبیوشن شوڈ بی ٹو ہیو اے گڈ کانورسیشن اینڈ اچھی بات کرنا, وی نیڈ ٹو نارملائز اٹ, اینڈ دس از وائی اسلام از بیسڈ آن گڈ ورڈس, اچھی باتیں لوگوں میں پھیلانا تاکہ لوگ اچھی باتوں میں اچھا فیل کریں اور اپنی محفلوں میں اچھی کانورسیشن اسٹارٹ کریں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے. آپ کچھ اینڈ میں کہنا چاہیں گے؟ جسٹ بی کام. Be calm. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہیسٹ جو ہے نا اٹ از فرام شیطان اینڈ ڈیلیبریشن از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس لیے تسلی سے پروسیس کر کے رسپونڈ کریں رادر دین ریئیکٹ کریں, اینڈ دوسرے بندے کی پوزیشن کو بھی سمجھیں ویئر دس دے آر کمنگ فرام. ٹرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائے جس طرح سے حق ہے, اور اللہ تعالیٰ باطل کو پہچاننے کی سمجھ عطا کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باطل کے ساتھ گمراہ ہونے سے بچائے اور ہمیں متقین کا امام بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر بوائز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو. اس طرح کے اور مزید ویڈیوز پاسبل ہو سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ. کلک آن دا پیٹریون لنک اینڈ سپورٹ اس ناؤ.